اور یہ کہاں کہاں تک اثر رسائی رکھتی ہے یہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ سمجھ آئے. لوگوں ایک بھائی اس کا بیٹا جوان دوسرے بھائی کی بیٹی جوان لیکن رشتے طے نہیں پاتے. اس میں یہ جو وجہ ہے نا کزن میرج کی یہ بات کہ اس سے پہلے ایک اور وجہ ہوتی ہے اولاد نہیں مانگتے. یہ جو صاحب اولاد بیٹھے ہیں نا یہ اس طرف کو سمجھیں گے. اور جو نوجوان ہیں جن کے ابھی ماشاءاللہ شادیاں ہو چکی ہیں وہ اس بات پہ غور کیجیے گا. ہوتا یہ ہے کہ کزن میرج والا معاملہ بات کا وہ پھر کبھی اس کے ڈسکس کریں گے. ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں ایک بھائی کا بیٹا جوان دوسری بھائی کی بیٹی جوان لیکن شادی نہیں بچے نہیں مانتے. بچے والا کیوں نہیں مانتے کبھی سوچا؟ آئیے آپ کے سامنے ایک میں بات رکھتا ہوں فیصلہ آپ کا لیجیے. بچے صاحب مثلیت نہیں مانتے. ان کی جو ماں ہے نا ماں اس کا خاندان اس کی عادات اس کا انداز وہ پتہ نہیں کیسا ہے کیسے خاندان سے. آپ کے بچوں کی پرورش کی ہے آپ کی بیوی نے اور آپ کی بیوی نے ہمیشہ آپ کے بھائی کے گھر والوں کو اس کی بیوی کو اس کی اولاد کو اس کو ڈی گریڈ کیا نہیں یا بندے نے صحیح ہے. جس بچے نے بچپن سے ماں سے یہ سنا بندے نے صحیح ہے جب جوان ہو جائے اس کو کہنے والا بھی کوئی نہ ہو پھر کیا اس کے جیل سے یہ بات نکل جائے گی؟ لوگوں آپ میں تو مزدوری کرنے آ گئے. بیٹیوں کی اور بیٹوں کی تربیت کون کرتا ہے گھروں میں؟ اس کی ماں کرتی ہے. ماں آپ کے گھر تک کیسے پہنچی کبھی یہ غور کیا؟ آپ نے تو اپنے بیٹوں کے لیے 35 رشتے پہلے دیکھے تھے. کسی گھر سے چائے پی تھی کسی سے کھانا کھایا تھا وہ عورتیں تو نہ آ سکی وہی ایک عورت آئی. کس کو اس کا انداز پسند آ گیا سب سے پہلے اس کے بے کی دولت پسند آئی. اس کے بعد اس کی چلو ڈگری ہے اس کی نوکری پسند ہے اس کا حسن پسند آیا یا یہ پسند ہے بھائی ہے کوئی زمین ہے. ایسی چیزیں بندہ پسند کرتا ہے نا. وہ جس 35 کے بعد 36ویں عورت آپ اپنے گھر میں لائے اور فوراً اس کو اپنی اولاد کی اپنی تربیت فرما دی. میاں جو آپ کے باپ دادا کا خون ہے اس عورت میں تو نہیں ہے. جو آپ کی عادات ہیں آپ کے رواج ہے آپ کو اٹھنا بیٹھنا آپ کا تحمل مزاجی ہے اس عورت میں تو نہیں ہے جو آپ باہر سے کہیں سے لے کے آئے. اب کیا ہوگا خون آپ کا تربیت اس کے ننیال کی ہوگی. اب وہ کائنات میں کہ نیا نمونہ کھڑا ہو جائے. یہ آج کل کے بچے آپ دیکھیں نا یہ کسی کے قابو میں کنٹرول میں نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ یہ نمونے ہیں جو ہم نے ضد کر کے نہیں میں نے چاچا کرانی. صاحب جو چاچے کے گھر بچی تھی نا وہ بھی تیرا ہی خون تھا تو اس کا خون تھا دونوں مل جاتے اور نہ بھی بڑا کامیاب ہوتا نا تمہارے جیسے پیدا ہو سکتے تھے. لیکن صاحب اس عورت نے ایسی تربیت کی کہ آج آپ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں. نگر نگر گلی گلی گھر گھر آپ گھوم رہے ہیں میری بیٹی کے اللہ کا رشتہ مل جائے. وہ ایک رشتہ باہر ہونے سے آپ کو پورے خاندان کی تربیت ہی خراب ہو گئی. اور آپ کا بیٹا گھوڑی پہ چڑھ کے ماشاءاللہ سہرا باندھ کے بیانے چلا گیا دلہن کو لینے چلا گیا. بھائی بھی اس کی بیوی بھی اس کی بیٹی بھی گھروں میں یوں بیٹھے انتظار کرتے ہیں. صاحب اپنے خاندان میں شادی کو پروموٹ کرو یہاں پہ رشتوں کو پروموٹ کرو. خاندان میں اپنی بہنوں سے رشتے لو اپنے بھائیوں سے رشتے لو. آپ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ اور وہ اس کا خاندان کیسا ہے ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے. 1 2 3 بار گئے آپ اس کو دیکھ سکتے ہو یا آپ پرکھ کر سکتے ہو. 99% جو شرح طلاق تھا یہ بڑھ گیا نا یہ گراف اتنا اوپر چلا گیا اس کی وجہ یہ ہے ہاتھی کے دانت کھانے کی اور آپ جب ان کے گھر رشتہ اپنے بیٹے کے لیے دیکھنے جا رہے ہو بیٹی ظاہری بات ہے تیار سرکار کو صاف ستھرا بھی رکھا ہوا ہے پکائے کوئی اور بیٹی اٹھا کے سامنے بھی لے اور آپ سمجھے بھی ماشاءاللہ کڑی میں کھانا پکانا چنگا ہوگا. کوئی بندہ کتنی بار بیٹے کا رشتہ کر کے شادی سے پہلے بیٹی کے گھر جاتا ہے 1 2 3 بار 1 2 3 ملاقاتوں میں آپ سارا کچھ آپ نے پرکھ لگا لیا. صاحب اپنے چچا ذات کو تایا ذات کو رشتے کو پسند کرو تاکہ آپ میں سے جو اولاد پیدا ہو نا وہ نہ زیادہ تیز ہوگی لیکن کم سے کم آپ جیسی تو ہوگی.
ساڑھے پنجابی کی ایک مثال ہے، اپنا چٹے گا مارے گا کہ چھامے تھے. اپنے خون کی قدر کرو. آپ کو اپنے خون کی قدر نہیں ہے، لوگ خاک آپ کے خون کی قدر کریں گے. اپنے دادا پردادا کو یوں بدنام نہ کرو کہ اپنے نسب کو ہی خراب کر دو. نہ جی میرے چاچا وہ دیتا دیں. وہ عورتوں نے جو 2 عورتیں تھیں نا بوڑھی ہو گئی اب نا، ایک ادھر ماں بن کے آئی، ایک ادھر بن کے، ایک نے بیٹے کی تربیت کی، ایک نے بیٹے کی کی. آج پریشان ہے، ہم نے ان کے دل میں کیا ڈال دیا. لیکن اب وقت گزر گیا، بچہ جوان ہو گیا، بچی جوان ہو گئی. وہ جو تو ساری زندگی سناتی رہی نا تیری چاچی یہاں کیتا ہے، اب وہ پختہ ہو گیا، اب وہ مٹایا نہیں جا سکتا. وہ برے نہیں ہے، وہ تیرا خون ہے، وہ تیرے بھتیجے بن گئے ہیں. میاں ادھر رشتوں کو کوشش کرو کہ اپنے بچوں کے رشتے اپنے خاندان میں کرو. ہم باہر سے مار بھی کھا لیتے ہیں اور خاندان والے کی جھڑکی بھی نہیں برداشت کرتے. کیسے عجیب سوداگر ہیں، اپنوں سے دور بھاگے جا رہے ہیں، اپنوں سے دور بھاگے جا رہے ہیں. نہ میاں ایسا ظلم نہ کرو. کل کو ظاہری بات ہے، میں نے کہا وہ 1-2 ملاقاتوں میں عورت پسند آئی، رشتہ ہو گیا، گھر میں لا کے سیدھا اس کو سب سے بڑی ذمہ داری تربیت ہے. اس کو تمہاری ٹھیک ہے، خود تو باہر آ گئے، آپ کو نہ اس کے مزاج کا پتہ ہے، نہ گفتگو کے انداز کا پتہ ہے. اور آپ کی بیٹی اور آپ کی بیٹی کی تربیت وہ عورت کر رہی ہے. آپ کی چاچے کی بیٹی ہوتی نا، تھوڑی بہت ہی خراب کر لیتی تو کہتی کچھ تو آپ جیسے کر دیتی. ان باتوں پہ غور کیجیے. اپنے بیگمات کو جا کیجیے، کیونکہ سرکاری دو عالم نا ان کے لیے فرمایا کہ ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کوئی نہ کرے. یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے. گزارش ہے جا کے بھی یہ میری بیٹی ہے، اس کو میرے خاندان کے طریقے میں چلے. جیسے میرے ابا اجداد ہے نا، ویسے اپنی اولاد کی، اپنی بیٹیوں، بالخصوص بیٹیوں کی تربیت اپنی طبیعت کی طرح کریں. جیسے آپ ہو، آپ کی بیٹی آپ جیسے نظر آئے. اپنی اولاد کی تربیت کیجئے، اپنی بیگم سے مذاکرات کیجئے. وہاں وہی مذاکرات سکتے اور کچھ نہیں ہو سکتا. کیونکہ میرے محبوب نے یہ فرمایا نا، یار تیری بیوی جیسی بھی ہو نا، جیسی بھی ہو تو گزارا کر، وہ جیسی بھی ہو گزارا کر. یہ جملے ہیں حدیث پاک یہ سرکار نے، ان سے مذاکرات کیجئے. اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو ان کی تربیت کیجئے جیسی مرضی، لیکن رشتہ داروں سے دور نہ کیجئے. ماما ایڈیاں جانی ہوندے نے پتر چوڑی چکیا نہ او میں پتر چندا مامو، چندا مامو، کدی چندا چاچو تڑیا ہے، چندا کھالا، یہ حقیقت ہے صاحب، یہ حقیقت ہے. اپنے بھائیوں کو بہنوں کو نہ چھوڑیے. رشتہ چھوٹ گیا، رشتہ ختم ہو گیا، بھائی انتظار کرتا رہا، آپ بیٹے کی شادی کر کے اپنے گھر لے آئے. اللہ کی بارگاہ میں آپ نے پیش ہونا ہے. پوچھا جائے گا تیرا بھائی تو اسی آس کی ڈوری لگا کے بیٹھا تھا، تو نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. کبھی غور کیجئے گا نا، تیرا بھائی تو اسی آس کی ڈوری لگا کے بیٹھ، تو نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. جھوٹے منہ ہی کہہ دیتے بھائی میں پتر کا رشتہ کرنا ہے، تھوڑا کی ارادہ ہے. اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دکھ کو سمجھ سکیں، اس دکھ کو کم کر سکیں. اپنے خاندان، اپنے خون کو پروموٹ کرو، ان میں رشتے کرنے کی کوشش کرو. کیسے ہوگی؟ جب آپ اپنی اولاد کے دل میں اپنی بہن اور اپنے بھائی کی محبت ڈالو. مسائل تو آپ کے جائیداد کے مسائل ہوں گے، کاروبار ہوں گے، آپ کی ہیں. اولاد جب بڑی ہوگی دیکھا جائے گا، ان کو تو اس میں شامل نہ کرو نا. ان کو ان کے ساتھ محبت سے پیش آنے دو. جب دونوں گھر ایک دوسرے بچے دونوں گھر کے آپس میں محبت سے رہیں گے نا، آپ تو لوگوں کے ڈسنے کی وجہ سے دور ہو گئے، اگلی نسل ہو سکتا ہے اکٹھی ہو جائے. اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے. بتکارہ انسان کو غلطی کو